الرحیم عام خاص ہونے کے اعتبار سے عربی ہو یا انگلش یا اردو زبان اسم کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ خاص اسم جس کو معرفہ کہا جاتا ہے، عام اسم جس کو نکرہ کہا جاتا ہے۔ آج کا سبق بہت ہی اہم ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کون سا اسم معرفہ ہے، کون سا اسم نکرہ ہے۔ اس سبق کو آپ آخر تک سماعت کیجیے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ جو عام ہے اسے کہتے ہیں عربی زبان میں نکرہ۔ گویا نکرہ غیر معین اور عام چیز کو کہتے ہیں۔ اسے دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عام شخص، عام چیز اور عام جگہ کو نکرہ کہتے ہیں۔ اردو میں اس کی پہچان کوئی ایک یا کچھ جیسے الفاظ آپ کو اردو میں ملیں گے۔ تو یہ الفاظ جہاں آپ کو نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ عربی کا جو ورڈ ہے وہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں۔ اور عربی میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی اور وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ جیسے کہ اس کی مثالیں کتاب، آخر میں دیکھیں تنوین ہے اور شروع میں الف لام نہیں ہے۔ کوئی ایک کتاب، تو یہ کوئی ایک اس بات کی علامت ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ قلم، کوئی ایک قلم۔ رجل، کوئی آدمی۔ اور اسی طرح ماء، کچھ پانی۔ غصن، کوئی شاخ۔ غرفۃ، کوئی ایک کمرہ۔ اور عربی میں معرفہ جو معین اور خاص چیز پر بولا جائے اسے کہتے ہیں معرفہ، یعنی وہ معین بھی ہوتا ہے اور خاص بھی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں خاص شخص، خاص چیز اور خاص جگہ کو معرفہ کہتے ہیں۔ اردو میں معرفہ کی پہچان، یہ جو ہم نے ابھی نکرہ کی پہچان میں اردو کے الفاظ پڑھے، کوئی ایک یا کچھ کے الفاظ، معرفہ کے اندر یہ والے الفاظ نہیں ہوتے۔ معرفہ کی الگ سے پہچان کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، ان الفاظ کا نہ ہونا ہی معرفہ کی پہچان ہے۔ اور عربی میں معرفہ کی پہچان یہ ہے کہ لفظ کے شروع میں الف لام ہوتا ہے۔ نکرہ بغیر الف لام کے ہوتا ہے اور معرفہ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے وہی نکرہ والی مثالوں کے شروع میں آپ الف لام لگائیں تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ جب آپ شروع میں الف لام لگائیں گے تو آخر میں جو تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس اسم کے شروع میں الف لام آ جائے اس کے آخر میں تنوین نہیں رہتی۔ تنوین اور الف لام کی آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک ہوگا تو دوسرا نہیں، دوسرا ہوگا تو ایک نہیں۔ معرفہ کے شروع میں الف لام آئے گا تو آخر سے تنوین ختم ہو جائے گی۔ جیسے وہ کتابن تھا، الکتاب، کتاب۔ تو یہاں وہ والے الفاظ کوئی ایک یا کچھ جیسے الفاظ نہیں ہیں ترجمے میں۔ القلم، قلم۔ الرجل، آدمی۔ الماء، پانی۔ الغصن، شاخ۔ الغرفۃ، کمرہ۔ اگر دونوں میں آپ تقابل کریں نکرہ اور معرفہ کی مثالوں میں تو آپ دیکھیں نکرہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی کتاب، کوئی ایک کتاب۔ اسی کے شروع میں الف لام لگا تو بن گیا الکتاب، کتاب۔ وہاں تنوین تھی آخر میں، یہاں اکیلی پیش ہے، وہاں دو پیش۔ قلم، کوئی ایک قلم۔ القلم۔ رجل، کوئی آدمی۔ الرجل، آدمی۔ اسی طرح ماء، کچھ پانی۔ اور معرفہ شروع میں الف لام لگائیں، الماء، پانی۔ غصن، نکرہ، کوئی شاخ۔ الغصن، شاخ۔ غرفۃ، کوئی ایک کمرہ۔ الغرفۃ، کمرہ۔ اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جب ہم کسی لفظ کو نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں تو وہاں ہمیں دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، نکرہ کے شروع میں الف لام لگانا ہوتا ہے۔ نمبر دو، نکرہ کے آخر سے تنوین ختم ہو جاتی، جیسے کتاب، اس کے شروع میں جب الف لام لگا تو بن گیا الکتاب اور آخر سے تنوین ختم ہوئی تو الکتاب۔ رجل، الرجل۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو الف لام والا ضابطہ ہے کہ کسی لفظ پر الف لام آئے تو وہ معرفہ بنتا ہے، یہ وہاں ضابطہ چلے گا جو عام چیزیں ہیں۔ یعنی عام چیزوں کے نکرہ کو معرفہ بنانا ہو
تو شروع میں الف لام لگتا ہے، آخر سے تنوین ختم ہو جاتی۔ وگرنہ معرفہ کی ایک قسم علم بھی ہے، کیونکہ معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں، ایک یہی جو الف لام والی ہے جس کے شروع میں الف لام داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے علم، یعنی جتنے بھی انسانوں کے نام ہیں وہ سارے معرفہ ہیں، ان کو شروع میں چاہے الف لام نہ ہو، چاہے الف لام ہو تب بھی معرفہ، نہ ہو تب بھی معرفہ، آخر میں تنوین ہو تب بھی معرفہ، نہ ہو تب بھی معرفہ۔ اور جیسے دیکھیں علم، جتنے بھی انسانوں کے نام ہیں وہ سب معرفہ ہیں، ان کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتا، بس اوقات آ بھی سکتا ہے، لیکن یہ وہاں آتا ہے جو عربوں نے استعمال کیا ہو، جیسے الحسن، الحسین، الف لام آتا ہے، لیکن جہاں عرب جو ہے الف لام نہیں استعمال کرتے، ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اور ناموں کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے، اکثر تنوین ہوگی، کبھی تنوین نہیں بھی ہوگی، تنوین ہو تب بھی یہ معرفہ ہیں، تنوین نہ ہو تب بھی یہ معرفہ ہیں۔ نام تمام کے تمام انسانوں کے معرفہ ہیں، جیسے زید، محمد، ان کے آخر میں تنوین ہے، موسیٰ، اس کے آخر میں تنوین نہیں، معرفہ ہے، طلحۃ، ایسے ہی یہ، زبیر۔ اسی طرح معرفہ کی تیسری قسم ہے مضمرات۔ مضمرات ضمیر کی جمع ہے، ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری معرفہ ہے، نہ وہاں الف لام ہوگا نہ وہاں تنوین ہوگی، بس اس کی شکل آپ کے سامنے، یہ جو شکلیں درج ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، جہاں بھی یہ آئیں گی تو یہ ساری کی ساری معرفہ ہوں گی۔ اور اس کے اوپر مستقل پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن اور سیپریٹڈ پروناؤن کا لیکچر مستقل آپ کو مل جائے گا، اسے آپ مکمل پڑھ لیں۔ یہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، ہو، ہما، ہم، ایا یا ایانا۔ اور معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسماء اشارہ، یعنی وہ اسماء جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسماء اشارہ 2 قسم پر ہیں، قریب کے لیے، قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور دور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ان پر بھی مستقل لیکچر آپ کو گرامر والے حصے میں مل جائیں گے، ہاذا، ہاذانی، اس لیکچر میں آپ اسے تفصیل سے دیکھ لیں۔ تو ان الفاظ کو بغور دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں۔ اسی طرح 5ویں قسم ہے اسماء الموصولہ۔ اسماء موصولہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے، جہاں بھی یہ ہوں گے وہ معرفہ ہی ہوں گے۔ اس کے اوپر اگرچہ ابھی تک ہم نے کوئی لیکچر پڑھا نہیں، لیکن مستقل اس پر لیکچر انشاءاللہ پڑھیں گے، جیسے الذی، اللذانی، اللذین، الذین، یہ مذکر کے لیے الذی، جو، وہ ایک، جو یا جس نے، اللذانی، اللذین، وہ 2 جو یا جنہوں نے، الذین، وہ سب جو یا جنہوں نے۔ مؤنث اللتی، اس کا ترجمہ بھی وہی ہے، بس یہ مؤنث کے لیے، اللتانی، اللتین، یہ تثنیہ، اللائی، اللواتی، یہ جمع، اور ما اور من، یہ بھی اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں۔ معرفہ کی 6ٹھی قسم ہے معرفہ بالاضافت۔ یہ جو ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں نا، جس کے شروع میں الف لام ہو وہ بھی معرفہ ہے، جو علم ہو نام کسی کا وہ بھی معرفہ، آخر میں جو ضمیر ہے وہ بھی معرفہ، اس میں اشارہ ہے وہ بھی معرفہ، اس میں موصولہ وہ بھی معرفہ۔ یہ جو 5 قسمیں پڑھی ہیں، اگر ان قسموں کے ساتھ کوئی نکرہ آ جائے مل کے، تو ان معرفہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ نکرہ عام نہیں رہتا بلکہ خاص بن جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سامنے، اگر ہم علم یعنی نام کے ساتھ نکرہ لگائیں، کتابن، پیچھے ہم نکرہ میں یہ مثال پڑھ چکے ہیں، کیونکہ آخر میں تنوین ہے، شروع میں الف لام نہیں، یہ نکرہ ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ زید کو لگا دیں، اسے کہتے ہیں عربی میں اضافت، مضاف مضاف الیہ، کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو کتاب پر تنوین نہیں آئے گی، ختم ہو جائے گی اضافت کی وجہ سے، اور زیدن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اسے مجرور پڑھیں گے، اس پر بھی مستقل انشاءاللہ لیکچر لیں گے۔ تو زید چونکہ معرفہ ہے، کتاب پہلے عام تھی، جب وہ زید کے ساتھ لگی اب خاص کتاب بن گئی کیونکہ وہ زید کی کتاب ہے۔ اسی طرح معرف باللام، کتاب الرجل، جب کتاب کے ساتھ الرجل لگا، الرجل چونکہ معرفہ ہے اس کی وجہ سے کتاب بھی خاص بن گئی۔ اسی طرح کتاب کے ساتھ آپ ہو ضمیر لگائیں، کتابہ، اس کی کتاب، اب وہ شخص خاص ہے، اس کے ساتھ جب کتاب کا لفظ لگا تو یہ بھی خاص بن گیا۔ اس میں اشارہ ساتھ لگائیں، کتاب ھذا، جب ھذا اس میں اشارہ معرفہ اس کے ساتھ لگا، چونکہ یہ خاص ہے تو کتاب بھی خاص بن گئے۔ الذی اس میں موصولہ لگائیں، کتاب الذی، چونکہ الذی اس میں موصولہ معرفہ ہے،
اس کی وجہ سے کتاب بھی معرفہ بن گیا۔ تو یہ چھٹی قسم ہے معرفہ کی، جو پہلی 5 قسموں کے ساتھ ہی مل کر بنتی ہے۔ 8ویں قسم معرفہ کی، 7ویں قسم معرفہ کی، وہ ہے معرفہ بالندا، یعنی کوئی بھی نکرہ ہے، جب آپ اس کے شروع میں حرف ندا لگائیں گے، حرف ندا یعنی یا، جیسے ہم اردو میں کسی کو بلاتے ہیں اے عرفان، عرفان، تو عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے یا، جیسے میں کہتے ہیں نا یا اللہ، اے اللہ، تو یا حرف ندا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جب یہ کسی نکرہ پر داخل ہوگا تو یہ اس نکرہ کو معرفہ بنا دے گا، جیسے رجل، کوئی آدمی نکرہ ہے، جب اس کے اوپر یا لگا تو یہ معرفہ بن گیا، کیونکہ جس کو آپ سامنے یا کے ذریعے کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو جس کو آپ مخاطب کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا اور وہ متعین ہوگا، وہ خاص ہوگا، یا رجل، اے آدمی۔ اسی طرح ولدن، کوئی لڑکا، جب اس کے اوپر یا حرف ندا لگے گا تو یہ بن جائے گا یا ولد۔ حرف ندا جب لگتا ہے تو آخر سے تنوین ختم ہو جاتی، تو اب یہ خاص لڑکا ہو گیا اور یہ معرفہ بن گیا۔ یہ تو ہے عربی کے اندر معرفہ اور نکرہ۔ اگر آپ انگلش میں معرفہ اور نکرہ کو جاننا چاہیں تو انگلش میں جیسے یہاں ہم نے الف لام پڑھا ہے نا، کسی اسم پر آپ الف لام داخل کریں تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ عربی کے اندر اس کے لیے خاص کلمہ ہے جسے کہتے ہیں ڈیفینائٹ آرٹیکل۔ ڈیفینائٹ آرٹیکل، کلمہ تخصیص، یعنی وہ کلمہ جو کسی لفظ کو خاص بنا دیتا ہے۔ تو معرفہ بنانے والا کلمہ انگلش میں وہ ہے دی یا دا، THE کے سپیلنگ جس کے ہیں، اس کو دی بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے دا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، دی اسے تب پڑھیں گے جب یہ کسی واولز سے شروع ہونے والے ورڈ پر داخل ہوگا۔ جیسے آپ کے سامنے مثال لکھی نا ایپل، واولز چونکہ 5 ہیں، AEIOU، جو ورڈ ان حروف سے شروع ہوں گے جب اس کے اوپر یہ دی داخل ہوگا تو یہ ہم دی پڑھیں گے، دا نہیں پڑھیں گے۔ دی ایپل، دی ایپل، اگر اکیلا ایپل ہو تو یہ نکرہ ہے، اسے پھر ایپل نہیں پڑھیں گے، بلکہ نکرہ کا کلمہ جسے انڈیفینائٹ آرٹیکل کہتے ہیں، کلمہ تنکیر جو انگلش کے الفاظ کو نکرہ بنانے کے لیے آتا ہے، وہ 2 ہیں، این، اے۔ جو ورڈ واول حروف سے شروع ہوتے ہیں ان کے شروع میں لگے گا این، جیسے این ایپل، ایک سیب۔ اور جو واول سے شروع نہیں ہوتے، کانسوننٹ سے شروع ہوتے ہیں، اس کے شروع میں لگے گا اے، ایک کیٹ، ایک بلی۔ تو ڈیفینائٹ آرٹیکل وہ دی ہے یا دا، اگر کانسوننٹ سے شروع ہونے والے ورڈ کے شروع میں آپ لگائیں گے تو وہ دا ہوگا، جیسے دا کیٹ، آ کیٹ ہو تو یہ نکرہ ہے، دا کیٹ ہو تو یہ معرفہ ہے۔ دی ایپل یہ معرفہ ہے، تو دی نے آ کے اسے معرفہ اور خاص بنا دیا۔ این ایپل یہ نکرہ ہے، این نے آ کے اس کو نکرہ بنا دیا۔ امید ہے معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے آپ بخوبی اس سبق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ اسے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اب آپ کا ایک ذمہ کام ہے، قرآن پاک لیں باوضو ہو کر، اس میں دیکھیں جو بھی لفظ آپ کو نظر آئے، اگر وہ ناؤن اور اسم ہے تو دیکھیں وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، اس کے علاوہ اور تیسری صورت نہیں۔ اس سے قرآن کو دیکھنے کا، سمجھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور یہ سبق اچھی طرح ازبر ہو جائے گا۔